آئیے اس کے بعد جو مولوی نور الدین صاحب کے دور میں یہ کیا کرتا رہا کیا نہ کیا اس پر اس پر میں بات نہیں کروں گا۔ اب میں آتا ہوں جب یہ خلیفہ بن گئے، برسر اقتدار آ گئے، یہ خلیفہ کس طریقے سے بنے اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ صرف میں اس وقت مرزا محمود احمد کی بدکاریوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس وقت پہلا ہی واقعہ ہے 1924 کا، جب خلیفہ صاحب بھرپور جوانی میں تھے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہمیں انگلستان جانا چاہیے، فرانس جانا چاہیے، یورپ میں جانا چاہیے اور ذرا جا کر سیر کر کے آنی چاہیے اور مختلف قسم کے ملکوں کے مختلف مذہب بھی لینے چاہیے۔ سب سے پہلے وہ انگلستان گئے۔ انگلستان میں بھی جو کیا وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کا راوی ہمیں کوئی پتہ نہیں، کسی نے نہیں بیان کیا کہ وہ کیا کرتا تھا۔ یہاں تاریخ جو ہے وہ خاموش ہے، لیکن بعض آدمی بیان کرنے والے ہیں کہ اس نے بدکاری کا آغاز وہاں انگلستان میں شروع کر دیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد میں وہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے لٹریچر میں ہے، جو خلیفہ صاحب نے خود بیان کی ہے۔ اس پر تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر تو آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جب انگلستان سے فرانس جا گئے تو اس وقت چودہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو وہ خطبے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے چودھری صاحب سے کہا کہ مجھے وہ مقامات دکھائیں جہاں ننگے ڈانس ہوتے ہیں، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو چودھری صاحب مرزا محمود احمد کو ایک ایسی جگہ لے گئے، ایسی کلب میں لے گئے جہاں کے جو رقص ہوتے تھے وہ بالکل اڑیا تھے یا نیم اڑیا تھے۔ تو مرزا محمود احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خطبے میں چودھری صاحب سے پوچھا کہ یہ ننگی ہے؟ چودھری صاحب کیونکہ میری ایک آنکھ جو تھی وہ کمزور تھی، میں صحیح طور پر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں، ننگی نہیں ہے کہ نیم اڑیاں ہیں، لیکن ان کا لباس ہی ایسا ہے۔ اب میں قادیانیوں سے یہ پوچھتا ہوں، احمدی حضرات سے میں پوچھتا ہوں، کیا کوئی نیک آدمی اس قسم کی کلبوں میں جا سکتا ہے یا جاتا ہے؟ دنیا کی جتنی بھی روحانی شخصیات ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے۔ کسی ولی کی، کسی اچھے آدمی کی، کسی مذہبی رہنما کی تاریخ میں ایسا واقعہ آپ نہیں پائیں گے، اور یہ واقعہ خود وہ بیان کر رہا ہے کہ میں اس محفل میں گیا، میں اس کلب میں گیا جہاں ننگے ڈانس تھے۔ اب آپ خود غور کر لیں، فیصلہ آپ کا۔ اب میں دوسرا واقعہ یہ بیان کرتا ہوں جو کہ انہوں نے ان کی آپ کی تاریخ میں موجود ہے، الفضل میں موجود ہے، وہ اس پر غور کیجیے۔ وہ واقعہ ہے روفو کا، مشہور واقعہ ہے، کوئی احمدی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ روفو نے مرزا محمود احمد نے روفو کو کہیں دیکھ لیا، کہاں دیکھا مجھے یہ پتہ نہیں۔ اب انہوں نے اس روفو کو اپنے قادیان میں لانا ہے، سو اپنے ایک طریقہ خاص ان کا تھا کہ جو انہوں نے کام کرنا تھا وہ پہلے ہی خطبے میں بیان کر دیتے۔ انہوں نے ایک خطبہ دیا، کہا کہ جو یورپ
ملک کی لیڈی عورتیں ہوتی ہیں وہ بہترین تعلیق ہوتی ہے، وہ بہترین ٹیوٹر ہوتی ہے، وہ بہترین انگریزی سکھا سکتی ہے۔ اب یہ خطبہ عام تھا، لیکن جو رازدان تھے وہ سمجھ گئے کہ اب کوئی انگریز عورت یہاں آنے والی ہے۔ مرزا محمد صاحب بیکام ان کے گھروں کا ٹیوٹر تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ملک غلام فرید صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب ذرا آپ اپنے جو ہے نا ٹیوشن کا کوئی ادارہ وسیع کریں، اب آپ کی جگہ کوئی انگریز عورت آ رہی ہے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے ملک صاحب سے کہا کہ ملک صاحب انہوں نے تو ویسے خطبہ دیا ہے، انہوں نے کب کہا ہے کہ میں ایک انگریز عورت لا رہا ہوں؟ کہنے لگے کہ اگر دیکھو کہ ایک ہفتے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ بہرحال ایک ہفتہ نہیں گزرا، ضیوفوں کو قادیان میں وہ لے آئے۔ اب جب وہ قادیان میں وہ رقاصہ تھی، وہ ہوٹلوں میں ناچتی تھی، خواہ وہ چھوٹا ہوٹل ہو خواہ وہ بڑا ہوٹل ہو، ہے تو وہ رقاصہ ہی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بے خوبصورت عورت تھی۔ بہرحال خلیفہ صاحب نے اس رقاصہ کے ساتھ سودا کر کے ان کو وہاں لے آئے، قادیان میں لے آئے۔ جب قادیان میں آئی تو جتنا بھی لٹریچر اس وقت کے اخبارات تھے اس میں یہ باتیں لکھی جانی شروع ہو گئی۔ یہ کہ قصہ خاص طور پر مشہور ہو گیا۔ زمیندار اخبار آگے تھا۔ میں آمدی جو اس ویب کو سننے والے ہوں ان کے لیے ایک وہ نظم جو کہ اخبار میں چھپی تھی اور زمیندار اخبار میں چھپی تھی وہ بیان سنا دیتا ہوں۔ میرے اطالیہ کے باغ کی بہار اور امن ہے تیرے فیض سے چمن، پیغمبر جمال تیری چلبلی صدا، پروردگار عشق تیرا دل ربا چلن، الجھے ہوئے ہے دل تیری زلف سیاہ میں، ہے جس کے ایک تار سے وابستہ 100 فتن، پروردہ فسو ہے تیری آنکھ کا خمار، آوردہ جنو ہے تیری بوئے پیراہن، پیمانہ نشاط تیری ساغ کے سندلیں، پیمانہ نشاط تیری سیاہ کے سندلیں۔